نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور عوام اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ مغرور ہو چکا تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا کہ تمہیں آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اگر تم سب نے درست جواب دیا تو ہر ایک کو اس کے من چاہا انعام ملے گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیزیں دے دی۔ مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پاک پر توکل اور پورا بھروسہ تھا۔ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چلی پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص ایک چارپائی پہ لیٹا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی سے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور صبح سویرے ہی میں شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد گاؤں واپس دوبارہ آؤں گا۔ تم یہی رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم گڑھا بڑھ کے لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا۔ خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس میں ایک لال نایاب پڑا ہوا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس میں سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک لال نایاب اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال نایاب چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال نایاب اٹھا کر
پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر وہی ایک اور لال نیاب پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال نیاب جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے۔ تب شہزادی سے لال نیاب دکھاتی ہے اور سارا ماجرا اسے بیان کرتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال نیاب دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال نیاب بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال نیاب شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک بہت دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر جیسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی جب شہزادی کو پیغام پہنچاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام 6 بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ باقی 6 شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات بھی پہنے تھے، اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو اسی کی بیٹی ہے جو کہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو بھی اس کی خبر لینے بھیجا تھا، جبکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں 4 لال نیاب موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ کیسے اس بادشاہ کی ناشکری کا اسے سزا اور بیٹی کی صورت میں جواب ملا۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دے اور ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔